ملک میں آج سے ایس آئی آر کا عمل شروع ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن ایک طرف جہاں اسے ووٹنگ لسٹوں میں تطہیر قرار دے رہی ہے تو وہیں دوسری جانب اپوزیشن اس پر کئی طرح کے سنگین خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں AIMIM چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب. ہم ان سے بات کریں گے کہ سر تلنگانہ میں جتنے لاکھوں شہری برسوں سے جن دستاویزات کی بنیاد پر سرکاری سہولیات حاصل کر رہے تھے آج انہیں دستاویزات کو ناقابل قبول قرار دیا جا رہا ہے, تو نتائج کیا کچھ ہوتے ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے, سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد SIR کو سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے, وہ قانون بن چکا ہے. تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک ایپ کریٹ کر کے پچھلے 2 مہینے سے ہم ان ووٹرز کی میپنگ کر رہے ہیں جن کا نام 2002 میں ہے, یا اگر نہیں ہے تو ان کے والد والدہ سے, ان کے دادی نانا نانی سے کر رہے ہیں. اب مسئلہ ان لوگوں کے لیے جن کا نام 2002 میں نہیں ہے, ان کی میپنگ اپنے ماں باپ سے دادا دادی سے نہیں ہو رہی, تو ان کو ڈاکومنٹ بنانا ہے. 87 سے جو پہلے پیدا ہوئے وہ ایک ڈاکومنٹ خود کا, 87 اور 2003 کے درمیان میں پیدا ہوئے 2 ڈاکومنٹ خود کا, کسی والد والدہ کا ایک, اور 2004 کے بعد ہوئے تو 3 ڈاکومنٹ. اب ڈاکومنٹ کیا ہیں؟ 12 ڈاکومنٹ ہے. 12 میں سے تو 3 تلنگانہ میں ہے ہی نہیں. ایک NRC نہیں ہے, پرمننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا, اور فیملی رجسٹر نہیں ہے, اور آدھار کو اکیلا ڈاکومنٹ طور پر قابل قبول نہیں ہے. اب یہی مسئلہ پیدا ہو, اس لیے مجلس الیکشن کمیشن سے اس بات کی نمائندگی کر رہی تھی کہ آپ پین کارڈ قبول کریے جو مرکزی حکومت دیتی ہے اور جس کی بنیاد پہ ووٹ ڈال سکتے, ڈرائیونگ لائسنس اور فوڈ سیکورٹی کارڈ جو ریاستی حکومت دیتی ہے اس کی بنیاد پہ ووٹ ڈال سکتے. مگر الیکشن کمیشن نے اس کو قبول نہیں کیا. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ انیمریشن فارم پری پرنٹڈ آئے گا اور اس پر ووٹر کو, الیکٹر کو صرف سائن کر کے تصدیق کر کے فوٹو لگا دینا ہے. اب آپ نے پری SIR میپنگ آپ کر چکے ہیں, ان کے پاس وہ ڈیٹا ہے, آپ کم سے کم اس کو شیئر کریے BLAs کے ساتھ, تاکہ جب BLO کے ساتھ جائے گا تو ووٹر کی صحیح رہبری ہوگی, صحیح طریقے سے نام لکھا جائے گا. دیکھیے, فارم صرف 2 ملیں گے, تیسرا فارم نہیں ملے گا. ایک تو آپ کو کر کے دینا ہے, تو اسی لیے یہ بھی ہم کوشش کیے تھے. مگر خیر, اب ہمارے تمام مجلس کے اراکین BLAs کے طور پر کام کر رہے ہیں, وقت بہت کم ہے, 1200 ووٹر ایک بوتھ میں ہوتے ہیں, تو ہماری حتی الامکان انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ کسی بھی جینوئن ووٹر کا نام اس میں شامل ہو اور اس میں شمولیت سے اس میں تکالیف نہ ہو. اور پھر ڈرافٹ لسٹ آئے گی, ڈرافٹ لسٹ کے بعد بھی ہم کو دیکھنا ہے. مگر ایک اپریہنشن, ایک تکلیف دہ اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جس کا نام فائنل SIR میں نہیں آئے گا, الیکشن کمیشن آف انڈیا ان کے جو نام نہیں آئے ان کو کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی منسٹر ہوم افیئرس کو, وزارت داخلہ کو بھیجائے, وہ لوگ ہماری سٹیزن شپ پہ سوال نشان اٹھا سکتے ہیں. اسی لیے میں بار بار آپ کے ذریعے, پروگرام کے TV چینل ذریعے اپیل کروں گا کہ آپ فارم کو صحیح فل کریے, میپنگ صحیح کرائیے, فوٹو لگائے, اس کو واپس کریے BLO کو, تبھی جا کر ڈرافٹ لسٹ میں آپ کا نام آئے گا, اور پھر جو بھی کارروائی کرنا ہے کریں گے. سر, الیکشن کے وقت اپوزیشن الائنس کرتی ہے, اتحاد کرتی ہے, اور ایسے میں اگر SIR اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر ایک مشترکہ قومی تحریک کیوں کھڑی نہیں کی گئی؟ اب تو ہو رہا ہے SIR, 1 مہینے کا ٹائم ہے, 24 جولائی کو ختم ہو جائے گا. یہ جو وقت ہے اس میں اب آپ اس کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ صحیح طریقے سے میپنگ ہو, ووٹرز کی صحیح رہبری ہو, BLAs جو جا رہے ہیں وہ BLOs کے ساتھ مل کر صحیح نام لکھائیں, ڈاکومنٹس جس کے پاس نہیں ہے, جن کو ڈاکومنٹ دینا, ڈاکومنٹ تیار کریں. اور الیکشن کمیشن نے تو ایک اور ہم کو پریشانی کی, اسپیلنگ مسٹیک. اب اسپیلنگ مسٹیک 2002 میں آپ نے کیا, میں نے کہاں کیا؟ جس کے 6 بچے ہیں اس کو آپ انوملی بول رہے ہیں. ماں باپ میں بچوں میں 15 سال کا فرق سے کم ہوگا, آپ انوملی بول رہے ہیں. دادا دادی اور پوترا پوتری میں 40 سال سے کم فرق ہوگا. ارے یہ میری کہاں غلطی ہے بھائی, یہ کون سا قانون ہے یہ بتائیے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں مگر ہم کوشش کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عوام کے تعاون سے اور مجلس کے تمام اراکین جو محنت کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کسی کا نام نہیں کٹنے کی ہماری کوشش ہے, ہم اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ ووٹر لسٹ ہمیشہ سے مسلسل اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں, تو پھر SIR کی جو نوبت آئی ہے تو کیا سسٹم پہ سوال کھڑا نہیں کر رہی ہے؟ یہی تو کہہ رہے ہیں, سمری ریویژن ہوتا ہے, مگر کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو اپہیلڈ کیا ہے, وہ قانون بن چکا ہے, اب لامحالہ تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا اور اس میں آپ کا نام شامل کرانا پڑے گا. سر, جس طرح سے 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا, وقف قانون, اور اس طرح سے یہ مانا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے, گردش کر رہی ہے باتیں
کہ اس SIR کے ذریعے اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا اس پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نشانہ اگر آپ کو نہیں بننا ہے تو مجلس کے ایپ کا استعمال کریے، چاہے وہ مہاراشٹرا ہو یا دلی ہو. آپ چیک کریے 2002 میں آپ کا نام ہے، میپنگ کرائیے. اگر آپ کا نہیں ہے، والد والدہ کا نام ہے، اس سے میپنگ کروائیے، یا پھر دادا دادی نانا نانی میپنگ کروائیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کی پیدائش کی تاریخ 87 سے پہلے کی ہے، ایک ڈاکومنٹ تیار کریے. اگر 87 کے بعد اور 2003 کے درمیان میں تو 2 ڈاکومنٹ رکھیے، خود کا، والد کا یا والدہ کا، یا 2004 کے بعد ہے 3 ڈاکومنٹ. تو یہ کرنا ہے ہم کو. اب یہ اگر مگر کی بات نہیں ہے، آپ کو اس ایکسرسائز میں حصہ لینا ہے، اپنے نام شامل کرانا ہے، ڈاکومنٹ کو تیار کرنا ہے.